الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طریقا الی الجنہ. وقال شاعر: اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ. نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. حضرات، لوگوں کے پاس ڈگریوں کے انبار لگے ہوتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، لیکن ان کا علم ان کو کچھ فائدہ نہیں دے رہا. کوئی کتنا ہی تعلیم میں آگے چلا جائے، چاہے وہ قرآن و حدیث کا علم ہی کیوں نہ ہو، جب تک وہ اپنے دل کا ریفلیکٹر صاف نہیں کرے گا، وہ دنیا کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر، اسکالر، فلاسفر کی لسٹ میں تو شامل ہو جائے گا، لیکن اس صاحب علم کا علم نافع نہیں کہلائے گا جب تک اس میں آزی نہیں آ جاتی. اگر اس علم کی وجہ سے انسان میں عقل پیدا ہو جائے تو یہ علم بھی نافع نہیں رہتا. ایسا علم تو ابلیس کے پاس بھی موجود تھا. تو شاعر بھی کہہ اٹھا: حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. حضرات عزیز وقار، علم کو نافع بنانے کے لیے اخلاص للہیت ضروری ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ محسنین استعمال کیا، نہ کہ کوئی اور اس کی تائید بیان کرتے ہوئے نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا: انما الاعمال بالنیات. اور علم کو نافع بنانے کے لیے محنت مسلسل کا ہونا جزو لا ينفق ہے. صحابہ کو دیکھ لیں، ان کا گھر بار نہیں، تن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے موجود نہیں، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں، پھر بھی اپنے علم کو نافع بنانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر غشی سے گر رہے ہیں. انہی صحابہ میں سے ایک چمکتا دمکتا گور حضرت ابو ہریرہ ہیں. تو شاعر بھی کہہ اٹھا: نامی کوئی دنیا میں بلا مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی دنیا میں بلا مشقت نہیں ہوا، 112 کی قدا تب جا کے نہیں ہوا. حضرات عزیز وقار، علم کو نافع بنانے کے لیے مسلسل جدوجہد اور بلند ہمتی کا ہونا ضروری ہے. علامہ زرنوجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر محنت خوب ہو اور بلند ہمتی نہ ہو تو علم نافع تو کیا، معلومات بھی حاصل نہیں ہوتی. آج ہمارے طلبہ میں بھی یہی بیماری پائی جاتی ہے، کسی میں محنت کا جذبہ نہیں، اگر ہے تو بلند ہمتی نہیں، کسی کتاب کو مشکل سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور اسے ہوپلیس ہو جاتے ہیں. حالانکہ لا یطلب العلم براحت الجسد، علم کو نافع بنانے کے لیے مسلسل ہمت درکار ہوتی ہے. اس کے لیے لذتوں اور راحتوں کو پس پش ڈالنا پڑتا ہے. اور جہاں تعلیم کا مقصد نوکری کا حصول ہو، وہاں نوکر پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں. حضرات، علم کو نافع بنانے کے لیے ادب و احترام ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. جیسا کہ امام طبرانی رحمہ اللہ نے فرمایا: تواضعوا لمن تعلمون من. جس قدر اساتذہ کا ادب و احترام ہوگا اس قدر یہ علم نافع بھی ہوگا اور اس میں برکت بھی ہوگی. اور اسی طرح علم کو آگے پھیلانے سے علم نافع بھی ہوتا ہے اور محفوظ بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اس بات کی گواہی دیتا ہے: بلغوا عنی ولو بآیہ. اور فرمایا: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اور اسی طرح جب علم پر عمل ہوگا اور علم کے مطابق ہم کردار کے بھی غازی ہوں گے تو یہ علم نافع بھی بنے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کے پاؤں اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جو تو نے علم سیکھا اس پر عمل کتنا کیا. اور اسی طرح مسلسل دعا کرنے سے علم نافع حاصل ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعا کیا کرتے تھے: اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی، اور اللہم انی اسألک علما نافعا. بقول شاعر: تہذیب ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تہذیب ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. وآخر الدعوانا الحمدللہ.